السلام علیکم جی۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ڈینگی فیور۔ کووڈ کے ساتھ ساتھ، کرونا کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ڈینگی پر بھی دھیان دینا ہے، کیونکہ اب دیکھیں موسم فلکچویٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، ہم اب گرمیوں سے سردیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم سردیوں سے گرمیوں کی طرف یا گرمیوں سے سردیوں کی طرف جاتے ہیں تو ایک موسم ایسا آتا ہے جو ٹھنڈا میٹھا موسم ہوتا ہے، جس میں نہ زیادہ سردی لگتی ہے نہ زیادہ گرمی لگتی ہے۔ اس موسم میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں نزلہ، زکام، کھانسی، اور ساتھ میں مچھر جو ہیں ماسکیٹوز جنم لیتے ہیں، ماسکیٹوز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ماسکیٹوز جو ہیں پھر کسی کے اندر ملیریا کوز کرتے ہیں اور کسی کے اندر یہ ڈینگی کوز کرتے ہیں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ڈینگی فیور، ڈینگی بخار۔ یہ مچھر ہی ہیں جو ڈینگی بخار کا سبب بنتے ہیں۔ ایڈیز ایجپٹی یا ایڈیز البوپکٹس، یہ دو ایسے وائرسز ہیں جو ڈینگی بخار پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مچھر کے ذریعے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں چلے جاتے ہیں اور ڈینگی بخار کرتے ہیں۔ اب اس کی علامات پہ اگر ہم بات کریں تو اس کی علامات میں سب سے اہم علامت شدید ترین بخار ہونا ہے۔ اب شدید ترین بخار ٹائیفائڈ میں بھی ہوتا ہے، کونگو میں بھی ہوتا ہے، ڈینگی میں بھی ہوتا ہے، ملیریا میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے ڈینگی بخار کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں بریک بون فیور ہوتا ہے، اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ ہڈیاں درد کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ کے پیچھے والے حصے میں، آنکھ کو جیسے ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو آنکھ کے ادھر ادھر ہلانے سے آنکھ کے پیچھے والی جگہ میں شدید درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بخار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جسم کے اندر جیسے ہمارے ہونٹ ہیں، ناک ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ اسکن کے نیچے کی جگہ ہیں، یہاں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ڈینگی کیا کرتا ہے، ہمارے جسم کے اندر پلیٹلیٹس کی مقدار کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پلیٹلیٹس جب تک 20,000 یا 10,000 تک نہیں پہنچ جاتے کم سے کم، تب تک بلیڈنگ نہیں ہوتی۔ اگر بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ 10,000 سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ اگر 10,000 سے نیچے چلے جائیں اور بلیڈنگ شروع ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ڈینگی ہیمریجک فیور۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے نیل کے نیچے، اسکن کے نیچے، پہانے والے راستے سے، ہونٹوں سے، ٹھیک ہے، ناک سے، الٹی آنے لگ جاتی ہے، اندر گیسٹرک کی کوئی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، پیٹ میں بڑا شدید درد ہوتا ہے گیسٹرک ریجن پہ، اس معدے والی جگہ پہ۔ تو ڈینگی ہیمریجک فیور اس وقت ہم اس کو قرار دے دیتے ہیں کہ جب بلیڈنگ شروع ہو جائے۔ تیسری جو اس میں ہے اہم بات کہ ہم اس کی تشخیص کیسے کریں گے، کوئی ایسا ٹیسٹ موجود ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگے گا؟ تو بالکل ہے، NS1 اینٹیجن ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہے جو ہمیں ڈینگی ہیمریجک فیور کے بارے میں بتاتا ہے، ڈینگی فیور کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم CBC کر کے پلیٹلیٹس دیکھیں گے، اگر بخار ہے، انفیکشن ہوا ہے اور پلیٹلیٹس کم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈینگی بخار کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، علاج کیسے کرنا ہے، تو اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی فلوئڈ کو پورا کریں، پانی کی مقدار پوری کریں۔ پانی کی مقدار ایسے مریضوں میں کم نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بخار کو کم کرنے کے لیے آپ صرف اور صرف پیراسیٹامول یا پیناڈول کا استعمال کریں۔ بروفین ہرگز استعمال نہیں کرنی، ڈسپرین استعمال نہیں کرنی، کیونکہ یہ مزید آپ کے خون کو پتلا کریں گی، جس کی وجہ سے آپ کا ہیمریجک فیور جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتا ہے، خطرناک حد تک جا سکتا ہے۔ تو آپ نے صرف اس کا علاج اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اگر وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ فوراً ایمرجنسی لے کر جائیں اور فلوئڈز لگوائیں IV، تاکہ اس کے اندر جو بلڈ والیوم ہے، جو خون ضائع ہوا ہے، وہ پورا ہو جائے اور مریض کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکے۔ اب آپ نے اس سے بچنا کیسے ہے، اس سے پریونٹ کیسے ہونا ہے؟ اس کی پریونشن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جیسے ہی موسم چینج ہو رہا ہے آپ فوراً سے پہلے اپنے بچوں کو فل سلیوز کپڑے پہنائیں، ٹھیک ہے، فل سلیوز پہنائیں، پینٹ پوری بڑی کھلی پہنائیں، چھوٹی چھوٹی نکرز نہ پہنائیں، ان کو جو ہے بڑی پینٹیں پہنائیں، ان کو فل سلیوز کپڑے پہنائیں۔
بیڈ پہ جو ہے وہ ماسکیٹو نیٹ کا استعمال کریں. آس پاس دیکھیں کہ کہیں اسٹیگننٹ واٹر تو نہیں ہے, کہیں پانی کھڑا تو نہیں ہے, کیونکہ ماسکیٹوز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اسٹیگننٹ واٹر میں. اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس پانی کو فوراً سے پہلے ضائع کریں, گرائیں, تاکہ ماسکیٹوز وہاں ڈیولپ نہ ہوں. اس کے علاوہ ماسکیٹو ریپیلنٹس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. موسپل ہے, کافی سارے مارکیٹ میں ماسکیٹو ریپیلنٹس موجود ہیں, اس کا استعمال کریں. پھر بھی اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے میں اس طرح کی کوئی بخار کی علامت یا ایسی کوئی علامت آ رہی ہے تو آپ فوراً اس کا انویسٹیگیشن کرائیں. انویسٹیگیشن کرا کے کسی اچھے فزیشین کو یا ہیماٹولوجسٹ کو چیک کرائیں, تاکہ وہ اس کو رول آؤٹ کر کے ڈینگی کا بر وقت علاج کر سکیں. آپ سے بار بار میں یہ التماس کر رہا ہوں کہ موسم بدل رہا ہے, گرمی سے ہم سردی کی طرف جا رہے ہیں. اس حالت میں ہم نے صرف ہر بخار کو کورونا نہیں کہنا. یہ ڈینگی بھی ہو سکتا ہے, یہ ملیریا بھی ہو سکتا ہے, اور ٹائیفائڈ کی تو ایپیڈیمک ویسے ہی پھیلی ہوئی ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کسی بھی بیماری کے متعلق مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے لنک میں کافی سارے اپنے کانٹیکٹ نمبر اور مختلف سوشل میڈیا کے بہت سارے راستے لنک میں نے شیئر کر دیے ہیں. آپ وہاں کسی بھی ذریعے سے مجھ تک اپروچ کر کے اپنی کوئی بھی کوئری, کوئی بھی کوشچن مجھ سے آسانی سے پوچھ کر اس کا جواب جان سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.